بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمع چہارم کی اردو میں حصہ گرامر ہم پڑھ رہے تھے، اور آج اس میں ہمارا عنوان ہے الفاظ مترادف، واحد جمع اور مذکر مؤنث۔ الفاظ مترادف وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں الفاظ مترادف کہلاتے ہیں۔ وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں الفاظ مترادف کہلاتے ہیں۔ مثلا شجر، درخت، دلیر، بہادر۔ اب یہاں پہ دیکھیں، شجر کو بھی درخت بھی کہتے ہیں اور حجر بھی کہتے ہیں، اور دلیر کا مطلب بہادر بھی ہوتا ہے اور بہادر کا مطلب دلیر بھی ہوتا ہے، یعنی جن کے معنی ایک جیسے ہوں وہ الفاظ مترادف ہوتے ہیں، یا ہم معنی الفاظ کو الفاظ مترادف کہا جاتا ہے۔ آگے الفاظ مترادف کی مزید مثالیں دیکھیں۔ کمزور، نحیف یا لاغر، پانی، آب، اندھا، نابینا، معمول، روزانہ، مٹکا، گھڑا، صبح، سحر یا سویرا، خاموشی، چپ، مدد، حمایت، فضائی، ہوائی، فرصت، فراغت، فتح، کامیابی یا جیت، بھلا، اچھا، بلندی، اونچائی، دلکش، دل فریب، مشہور، معروف، ذمہ داری، فرض، مرکز، محور، شدید، زیادہ یا شدت۔ اب یہ الفاظ آپ دیکھ لیں کہ الفاظ مترادف میں یہ تمام الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہم معنی ہیں، ایک ہی معنی میں آ رہے ہیں، تو یہ الفاظ مترادف کی مثالیں ہوئیں۔ آگے دیکھیں، واحد جمع۔ واحد کسی ایک شخص، جگہ یا چیز کو واحد کہتے ہیں، جیسے لڑکا، ملک وغیرہ۔ واحد کیا مطلب ہوا؟ کسی ایک کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ واحد ہوتا ہے یا واحد کو ظاہر کرتا ہے۔ آگے جمع دیکھیں، ایک سے زیادہ اشخاص، جگہوں یا چیزوں کو جمع کہتے ہیں، جیسے لڑکے، ممالک وغیرہ۔ واحد کی مثال دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں، جیسے لڑکا ایک ہوگا تو وہ لڑکا واحد کو ظاہر کرے گا، اگر زیادہ ہوں گے تو ہمیں کیا ظاہر ہوگا؟ لڑکا کی جمع کیا ہوں گے؟ لڑکے۔ آگے ملک، ایک ملک کی بات ہو رہی ہے تو وہ واحد ہے، اگر زیادہ کی بات ہو رہی ہے تو وہ ایک سے زیادہ ہوگے تو ممالک۔ اب واحد جمع کے آگے مزید مثالیں دیکھیں۔ خبر، خبریں، جھونپڑی، جھونپڑیاں، فرد، افراد، کوشش، کوششیں، واقعہ، واقعات، عورت، عورتیں۔ اس طرح کا ایک جمع دیکھیں، یہاں پہ یہ سارے الفاظ ہمارے پاس جمع ہیں، اب ہم نے ان کی واحد لکھنی ہے۔ چیزیں، چیز، معمولات، معمول، اوقات، وقت، عادات، عادت، حضرات، حضرت، خلفاء، خلیفہ۔ یعنی ہمیں بعض اوقات آپ لوگوں کے پیپر میں یا سلیبس میں صرف واحد آ جاتے ہیں، ان کے جمع لکھنے ہوتے ہیں، یا صرف جمع آ جاتے ہیں تو ان کے واحد لکھنے ہوتے ہیں۔ اسی کے آگے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا مذکر مؤنث والا ٹاپک۔ تو اس کا آپ لوگوں نے اپنی بک سے پیج 26 اوپن کرنا ہے، اور یہاں پہ آیا ہوا ہے قواعد والا ٹاپک۔ تو اس میں آپ لوگوں کو پہلے اس کے مذکر مؤنث کے جن قاعدوں کے ذریعے ان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے۔ بے جان چیزوں کو کیسے پہچانیں کہ یہ مذکر ہیں یا مؤنث، یہ باتیں پہچاننے میں آپ کی مددگار ہو سکتی ہیں۔ تمام مہینوں اور دنوں کے نام مذکر استعمال ہوتے ہیں سوائے جمعرات کے، یعنی جمعرات کے علاوہ باقی تمام مہینوں اور دنوں کے نام مذکر ہوتے ہیں۔ زبانوں، نمازوں اور کتابوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں۔ آگے تیسرا، زمین، مشتری اور زہرہ کے علاوہ تمام سیارے مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ چوتھا ہے، چاندی کے علاوہ تمام دھاتوں کے نام بھی مذکر بولے جاتے ہیں۔ اور اگلا ہے، زیادہ تر ایسے اسم جو الف یا ہے پر ختم ہوں مذکر ہوتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں یہاں پہ، باجا، بستہ، کرتا، چہرہ، کارخانہ، تالا وغیرہ۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو مذکر بولے جاتے ہیں، لیکن یہ الفاظ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو مؤنث بولے جاتے ہیں ہمیشہ، دعا، تنخواہ، ہوا، فضا، درگاہ وغیرہ مؤنث کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح کا اگر ہم اگلے قانون دیکھیں تو اس میں کیا آئے گا؟
کہ جن الفاظ کے آخر میں دان یا ستان آئے مذکر بولے جاتے ہیں، مثال قبرستان، گلستان، ہوادان، پاندان وغیرہ، یہ مذکر کی مثالیں ہوں گی۔ آگے جن بے جان چیزوں کا آخری حرف تے ہو وہ الفاظ مؤنث بولے جاتے ہیں، مثال قدرت، عادت، عزت، موت، رات، برسات، شرارت، یہ ایسے الفاظ ہیں جو مؤنث بولے جاتے ہیں، یعنی جن کے آخر میں تے آ رہی ہے وہ مؤنث بولے جا رہے ہیں یہ الفاظ۔ زیادہ تر چھوٹی یہ پر ختم ہونے والے لفظ بھی مؤنث بولے جاتے ہیں، مثال چھتری، دری، نالی، زردی، تھالی، ٹوپی، چڑی وغیرہ، یعنی زیادہ تر جو چھوٹی یہ پہ الفاظ ختم ہوتے ہیں وہ مؤنث بولے جاتے ہیں، اور اس کی مثالیں یہاں پر ہیں۔ تو اس کے علاوہ اب آگے آپ لوگ مذکر مؤنث کی مزید مثالیں اس کی دیکھیں۔ مذکر مؤنث: ماموں، ممانی، بھتیجا، بھتیجی، استاد، استانی، چوہا، چوہیا، ہاتھی، ہتھنی۔ آگے مؤنث دیکھیں۔ اب یہاں اس خانے میں ہمارے پاس مؤنث ہے اور ان کے ہم نے مذکر لکھنے ہوں گے۔ پوتی، پوتا، عورت، مرد، بھانجی، بھانجا، ہرنی، ہرن، گائے، بیل۔ تو مجھے امید ہے کہ آج آپ لوگوں کا جو میں نے پڑھایا ہے عنوان واحد جمع جس میں نے پڑھائے ہیں، اور الفاظ مترادف پڑھائے ہیں، واحد جمع پڑھائے ہیں اور مذکر مؤنث پڑھائے ہیں، یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کا آج کے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے الفاظ مترادف، واحد جمع اور مذکر مؤنث اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اور اسے اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔